اسلام میں ملی نہیں. ان کا پہلا قدم اسلام میں، دوسرا قدم جنت میں. 2 قدم میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ سوچیے تو صحیح. انفرادی دعوت کا اثر ہے یہ کہ ذرا ذرا کا ایک قدم اسلام میں، دوسرا قدم جنت میں. کوئی ان کو نماز، فرض نماز ان کو اپنی زندگی ملی نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل خروج کا جو مقصد تھا وہ اقامت دین ہے. وہ اقامت دین ہے. لوگ بیچارے سمجھتے ہیں دین مدرسہ ہے دین سیکھنے کا، نکل جاؤ تھوڑی دن کو. وہ بھی جاہل قسم کے لوگ نکل جائیں تاکہ دین سیکھ لیں. باقی تو کیا ضرورت ہے؟ اور دین سیکھنے کے اور بھی ذرائع ہیں. نہیں، قرآن نے جگہ جگہ دھمکیاں دی. نہ نکلنے والوں پر اللہ کا عتاب ہے. کیوں؟ عتاب اس لیے نہیں ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، عتاب اس لیے نہیں ہے کہ قتال کا موقع تھا. عتاب اس لیے ہے کہ نکلنا دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے. اس میں اگر آپ نے تاخیر کی ہے، تبوک میں قتال نہیں ہوا، عتاب ہوا ہے. تبوک میں قتال نہیں ہوا، عتاب ہوا ہے. دیکھ لیجیے آپ نا صحابہ جو تم یہاں چلے گئے ان کے ساتھ کیا. محمد صاحب کا بیان کا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. فرماتے تھے آج بھی اگر مسلمان یہ کہے گا کہ آج نہیں کل نکل جاؤں گا، کل نہیں پرسوں نکل جاؤں گا، تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ قائم مالک کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. اس کا بیان ہے ایک فقیہ، ایک محدث کا یہ استنباط ہے. آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کی لا علمی کی علامت ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محمد صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نقل و حرکت اسلام کو عالم میں قائم کرنے کی غرض سے ہے اور مسلمان سے کہ اسلام کو روکنے کے لیے ہے. اگر اس نکلنے کی اہمیت آج مسلمانوں میں وہ نہیں ہے جو دور صحابہ کے زمانے میں تھی، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم پھر اسلام کو عالمی سطح پر قائم کرنے یا مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کا اللہ کی قسم کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی ذریعہ نہیں. آپ چھوڑ دیجیے کسی ملک کو اس کے حال پر آپ دیکھیے. صبح سے شام تک ابتدا، صبح سے لے کے شام تک آ جائے گی ابتدا. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خروج اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرنا یہ ایسا امر ہے اللہ کا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہیں کرتے تو قرآن ہلاکت کی دھمکی دیتا ہے. پڑھیے قرآن صاف لکھا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں پھرو، نکلو اور اس راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں میں ناک پر لاکتے مت ڈالو. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم آیا ہے اس آیت کے اندر، یہ نہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے لیے آیا ہے کہ جن زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے لیے نہیں آیا حکم کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ان صحابہ نے بیٹھ کے طے کیا تھا کہ ہم بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے، نفلی زکوٰۃ نہیں کریں گے. یہ بھی بات بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے. بے شک حج بھی انفاق کا ایک سبب ہے. نہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ صدقات سے انکار کیا، نہ بیوہ یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنے سے انکار کیا. انہوں نے یہ کہا تھا صحابہ نے کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان خوب ہو گئے ہیں اور اچھے کام کرنے والا عملہ تیار ہو گیا ہے. ہم ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملی اپنے بیوی بچے گھریلو تقاضوں کو دیکھنے کی. زمینیں سوکھ رہی ہیں، کھیت کیار اجڑ گیا ہے، مکانات کمزور ہو گئے ہیں. کچھ وقت کے لیے مقامی کام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ کر یہ کاروبار ٹھیک کر لے، ذرا پھر نکلیں گے. یہ انہوں نے مشورہ کیا تھا. اور یہ بیاس خاطر کتاب میں علماء کو توجہ ہونے کی بات ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے کہ قتال کی نکلنا ضروری ہے. یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے. میں کہتا ہوں اس سارے واقعے کو غور کرے کوئی تو نفس خروج
نفس خروج مطلوب ہے، نہ قتال کا موقع ہے، نفس خروج۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا انصار میں، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیے ان سے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا مشورہ کیا تم نے؟ اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تو یہ سوچا تھا کہ مقامی کام کے ساتھ کچھ دن مدینے میں رہیں گے، میں اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ ابو عیسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر ہم سے پوچھو، ہم نے جو ٹھہرنے کے ارادے کیا تھا مدینے میں کاروبار کے لیے، گھریلو تقاضوں کے لیے، ہمارے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو عیسیٰ کا خود بیان ہے، ان کا خود بیان ہے۔ آپ بڑے جرأت سے کہہ دیتے ہیں کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ قرآن اور احادیث سے بھری ہوئی خروج اقامت دین کے لیے۔ ہم تو اللہ کے امر کی وجہ سے نکلتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ایسے نکلنا ہے، اللہ کا امر ہے ایسے نکلنا۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے تو شروع سے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ کہیں اس امت کو ایک دن کا عادہ بتا دیا گیا، کہیں اس امت کو ایک کشتی کا سوار بتایا گیا۔ یہ سب احادیث یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آپ کو خود جا کر ہاتھ پکڑنا پڑے گا ایک کا۔ یہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنے کی عملی محنت، یہ کہ مسلمان ایسے گناہوں کے گڑھوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے دین کی نشر و اشاعت اور وہاں سے اس کو نکالنے کے لیے ان موبائلوں پر باتوں کو پھیلا دینا۔ 100 بار آپ کی مجھے آپ کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ سے 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان عادت و ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اپنا غلط خیال ہے کہ شیطانی راستے سے بھی اسلام پھیل سکتا ہے، ہدایت مل سکتی ہے، یہ آپ کا باطل خیال ہے۔ ورنہ گناہوں کے راستے سے نہ کبھی ہدایت آئی ہے نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ گناہوں کے راستے سے گمراہی آتی ہے، ہدایت نہیں آیا کرتی۔ یہ آپ کا باطل خیال ہے کہ دین اس طرح ہی پھیلتا ہے، اس طرح ہی پھیلتا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ نماز میں متعین ہے وہ طریقہ آپ کا دعوت دلانے میں متعین ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کا وہ پابند ہے، اس طرح آپ کے طریقہ دعوت کا بھی پابند ہے۔ سیدھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو رعب رکھا ہے اسلام کا جو رعب ہے وہ اللہ کی قسم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہے۔ اگر آپ کو نیا طریقہ دعوت لے آئیں تو میں 100 بار قسم کہتا ہوں کہ اس میں نبی کے طریقہ دعوت کا رعب نہیں ملے گا، اس میں دشمن آپ کا مرعوب نہیں ہوگا۔ اس صاف سیدھی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کو خط لکھا ہے، آپ کہتے ہیں خط سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ آپ خط بھیجتے ہیں موبائل کے ڈاک کے ذریعے، آپ اس کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے بطور ثبوت کے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، اور ساتھیوں کو بھیجا ہے آپ نے صحابہ کی جماعت بنا کر بطور اتمام حجت کے کہ تمہارا جانا اصل ہے، تم جا کر دعوت دو گے تو باطل مغلوب ہوگا۔ دیکھ لیجیے آپ شجاع بن وہاب کو بھیجا آپ نے خط دے کر کے جاؤ، کسریٰ کے ساتھ ملاقات کرو۔ کسریٰ کے آدمیوں نے کہا آپ ٹھہریے باہر، ہم خط پہنچا دیں گے، کہ نہیں ہم ملاقات کریں گے۔ ربیع بن عامر نے بادشاہ کو پیغام نہیں پہنچانے دیا، ان کے بادشاہ کے آدمیوں نے کہا آپ بتائیے ہم بات پہنچا دیں گے، آپ یہ کہ نہیں ہم دعوت دیں گے۔ دیکھیے آپ پڑھیے، جو واقعات پڑھتے نہیں ہیں۔ ربیع بن عامر نے بادشاہ کے تخت بیٹھ کر بات کی ہے، بیٹھ کر بات کریں گے آپ سے۔ میں تو حیران ہوں کہ امت نے اس نقل حقیقت کے فریضے کو چھوڑ کر اس کا جو متبادل دیکھا ہے وہ یہود و نصارہ کے وہ آلات جن کے ذریعے سے فلمیں بھی چلے، علم بھی چلے اور دین بھی چلے، دنیا بھی چلے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ حماقت اور اس سے زیادہ بے وقوفی کی سوچ کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ گناہ کے راستے سے ہدایت کی پھیلانے کی کوشش کریں۔ نہیں ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی علم ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، عمر رضی اللہ، آپ کا کہنا ہے نا کہ اخبار رسائل اور خطوط
سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے؟ میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ